بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ عربی سیکھیں تاکہ قرآن پاک اور احادیث کریمہ سے استفادہ کر سکیں، قرآن پاک کا مطالعہ کر سکیں، قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھ سکیں، احادیث کریمہ کے مفہوم کو سمجھ سکیں۔ احادیث کریمہ اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے عربی سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سب عربی میں ہیں، اور عربی سیکھنے کے لیے نحو و صرف کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بغیر نحو و صرف کے، بغیر گرامر کے آپ عربی نہیں سیکھ سکتے۔ اگر آپ بغیر نحو و صرف کے عربی پڑھیں گے تو غلطی کریں گے، جا بجا غلطی کریں گے، فاعل کو مفعول بنائیں گے، مفعول کو فاعل بنائیں گے۔ اس لیے علم نحو صرف وغیرہ سیکھنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم علم نحو پڑھ رہے ہیں تاکہ صحیح طرح عربی پڑھ کر قرآن و احادیث کا فہم حاصل کر سکیں۔ الدرس السادس والعشرون، ہم خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل 26واں سبق پڑھیں گے۔ الدرس السادس والعشرون یعنی 26واں سبق، لائے نفی جنس کا بیان۔ لائے نفی جنس سے مراد کیا ہے؟ لائے نفی جنس کسے کہتے ہیں؟ جو لا کسی چیز کے تمام افراد سے حکم کی نفی کرے اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ جو لا کسی چیز کے تمام افراد سے، اس چیز کے جتنے بھی افراد ہیں تمام افراد سے حکم کی نفی کرے اسے کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ جیسے لا سرور دائمن، سرور یعنی خوشی، ٹھیک ہے، دائمن یعنی ہمیشہ۔ لا سرور دائمن یعنی کوئی بھی سرور، کوئی بھی خوشی ہمیشہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو سرور کے تمام افراد سے خبر یعنی دائم ہونے کی نفی کی جا رہی ہے۔ لا سرور دائمن میں جو لا ہے یہ سرور کے تمام افراد سے حکم یعنی ہمیشہ رہنے کی نفی کر رہا ہے۔ تو یہاں جو لا ہے یہ لائے نفی جنس ہے، کیونکہ سرور کے تمام افراد سے ہمیشہ رہنے کی نفی کر رہا ہے، یعنی سرور کا کوئی فرد بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ لا سرور دائمن یعنی سرور، کوئی بھی سرور، کوئی بھی خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ لا رجل قائم، کوئی مرد کھڑا نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیے رجل کے تمام افراد سے حکم یعنی کھڑے ہونے کی نفی کر رہا ہے۔ لا رجل قائم میں لا رجل کے تمام افراد سے یعنی تمام مردوں سے کھڑے ہونے کی نفی کر رہا ہے کہ کوئی مرد بھی کھڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں۔ قواعد و فوائد، نمبر 1، لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ جملہ فعلیہ پر لائے نفی جنس داخل نہیں ہوتا، فعل پر لائے نفی جنس داخل نہیں ہوتا۔ لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ اس کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو اس کا اسم، جملہ اسمیہ میں 2 جز ہوتے ہیں، مبتدا خبر۔ تو جب جملہ اسمیہ میں لائے نفی جنس داخل ہوتا ہے تو اس کے داخل ہونے کے بعد جو مبتدا ہوتا ہے، مبتدا کو اس کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ وہی بیان کرتے ہیں کہ اس کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ مبتدا خبر سے مرکب ہوتا ہے، مبتدا خبر سے مل کر بنتا ہے۔ تو جب لائے نفی جنس جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے تو جو مبتدا ہوتا ہے وہ لائے نفی جنس کا اسم کہلاتا ہے، جو خبر ہوتی ہے وہ لائے نفی جنس کی خبر کہلاتی ہے۔ نمبر 2، لائے نفی جنس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ لائے نفی جنس کی جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ جیسے مبتدا خبر میں خبر، مبتدا وغیرہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، اسی طرح لائے نفی جنس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، ہمیشہ حالت رفعی میں ہوتی ہے۔ اور اس کے اسم کی 3 صورتیں ہیں۔
لائے نفی جنس کی خبر تو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن اس کے اسم کی 3 صورتیں ہیں۔ لائے نفی جنس کا اسم جو ہے یہ 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 مضاف ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، یعنی لائے نفی جنس کے اسم کو کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف کیا جاتا ہے، اس کی اضافت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ دوسری مثال ہے مشابہ مضاف ہو۔ مشابہ مضاف ہو سے مراد کیا ہے؟ یعنی مضاف تو نہ ہو لیکن مضاف کے مشابہ ہو۔ کس چیز میں؟ جس طرح مضاف مضافلے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح ایک اسم دوسرے اسم کا محتاج ہو۔ حقیقتاً مضاف تو نہ ہو، لیکن مضاف کے مشابہ ہو ما بعد کے محتاج ہونے میں۔ جس طرح مضاف ما بعد کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح وہ ما بعد کا محتاج ہو لیکن مضاف نہ ہو، تو اسے کہیں گے مشابہ مضاف، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت ہے مفرد نکرہ۔ مفرد ہو سے مراد کیا ہے؟ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ لفظ مفرد جو ہے نا، یہ کئی چیزوں کے مقابل میں بولا جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو، کبھی کہتے ہیں مفرد ہو یعنی مرکب نہ ہو، کبھی کہتے ہیں مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ تو یہاں جو مراد ہے نا، مفرد ہونے سے مراد ہے کہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، نہ ہی مضاف ہو اور نہ ہی مشابہ مضاف ہو، یہ مراد ہے مفرد ہونے سے۔ اور نکرہ یعنی معرفہ نہ ہو۔ تو الحاصل یہ کہ لائے نفی جنس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور اس کے اسم کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 مضاف ہو، نمبر 2 مشابہ مضاف ہو، نمبر 3 مفرد نکرہ ہو۔ اب ہر ایک کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ کب اس کا اعراب کیا ہوگا۔ پہلی دونوں صورتوں میں یہ منصوب ہوتا ہے۔ پہلی دونوں صورتوں میں سے مراد یعنی جب اس کا اسم مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو۔ جب لائے نفی جنس کا اسم مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو تو یہ منصوب ہوتا ہے۔ جب مضاف ہوگا تو یہ بغیر تنوین کے منصوب ہوگا۔ اسے مثال آگے بیان کریں گے، جیسے لا غلام رجل قائم۔ دیکھیں یہاں پہ لا غلام رجل قائم میں قائم خبر ہے تو مرفوع ہے، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ اب غلام رجل اس کا اسم ہے، غلام مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لا کا اسم جو ہے مضاف ہے، غلام، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ دیکھیے یہ منصوب ہے، غلامہ ہے، غلامو یا غلامی نہیں ہے، اور بغیر تنوین کے منصوب ہے، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، اسی وجہ سے تو لائے نفی جنس کا اسم جب مضاف ہوگا وہ منصوب تو ہوگا لیکن بغیر تنوین کے۔ اور دوسری صورت ہے مشابہ مضاف ہو، اس صورت میں بھی منصوب ہوگا۔ جب لائے نفی جنس کا اسم مشابہ مضاف ہو اب بھی منصوب ہوگا لیکن تنوین کے ساتھ منصوب ہوگا، جیسے لا طالعا جبلا قائم، کوئی بھی پہاڑ میں چڑھنے والا کھڑا نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیے طالعا جبلا یہ مشابہ مضاف ہے، مضاف تو نہیں ہے لیکن مضاف کے مشابہ ہے۔ اب صرف کہیں چڑھنے والا، کہاں چڑھنے والا؟ ظاہر سی بات ہے طالعا جو ہے یہ ما بعد کا محتاج ہے، تو اس لیے یہ مشابہ مضاف ہوا، اور کیونکہ مشابہ مضاف لائے نفی جنس کا اسم بن رہا ہے اس لیے یہ منصوب ہے۔ لا طالعا جبلا قائم، کوئی بھی پہاڑ میں چڑھنے والا کھڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت کا حکم بیان کر رہے ہیں، اور تیسری صورت میں یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، یعنی تیسری صورت سے مراد جب لائے نفی جنس کا اسم مفرد نکرہ ہو تو اس وقت یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، یعنی فتح پر مبنی ہوتا ہے، جیسے لا رجل قائم، کوئی مرد کھڑا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے رجلا، لا رجلا قائم میں رجلا یہ مفرد ہے، مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے، اور نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فتحہ پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اور ایک بھی صورت ہوتی ہے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم جو ہے یہ معرفہ ہوتا ہے، تو اس وقت کیا کرتے ہیں کہ دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کا تکرار کرتے ہیں۔ اگر لائے نفی جنس کے بعد کوئی معرفہ آ جائے تو دوسرے لا کے ساتھ پھر دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کا تکرار کرتے ہیں، اور تو اس وقت جو ہے لا کے بعد والا جو اسم ہے، لا کا جو اسم ہے یہ مرفوع ہوگا، کیوں؟ مبتدا خبر ہونے کی وجہ سے، اس وقت جو لا جو ہے عمل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لا کے بعد، لائے نفی جنس کے بعد جو ہے معرفہ آ جاتا ہے، جب معرفہ آتا ہے تو وہ جو ہے اس کے بعد
لا نفی جنس کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو دوسرے معرفہ کے ساتھ پھر لا نفی جنس کو لایا جاتا ہے، اور اس وقت دونوں یعنی لا نفی جنس کا اسم اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ خبر تو مرفوع ہوتی ہے ہمیشہ، اور اس میں بھی مرفوع ہوتا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، وہ ہے کہ وہاں پہ لا جو ہے عمل نہیں کرتا۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر لائے نفی جنس کی خبر معلوم ہو تو اسے حذف کر دیتے ہیں، اکثر لائے نفی جنس کی خبر کو حذف کر دیتے ہیں اگر وہ معلوم ہو، جیسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں جو لا ہے نا، یہ لائے نفی جنس ہے، اس کی خبر نہیں ہے، صرف اس میں موجود ہے لا الہ، ٹھیک ہے، الہ مستثنی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو یہ مستثنی منہ وغیرہ سے مل کر کے جو ہے یہ اس میں بنے گا، لیکن خبر نہیں ہے، اصل میں ہے لا الہ موجود الا اللہ، ٹھیک ہے، موجود خبر ہے جو کہ محذوف ہے۔ اگر لائے نفی جنس کی خبر معلوم ہو کہ یہاں پہ خبر کیا ہے تو اکثر اسے حذف کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر قرینہ ہو تو بعض اوقات لائے نفی جنس کے اسم کو بھی حذف کر دیتے ہیں۔ اگر لائے نفی جنس کی خبر معلوم ہو کہ خبر کیا ہے تو اسے حذف کر دیتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات لائے نفی جنس کے اسم کو بھی حذف کر دیتے ہیں اگر قرینہ ہو، جیسے کہا جاتا ہے لا علیکا، تو لا علیکا جو ہے یہاں پہ لائے نفی جنس کا اسم محذوف ہے، اصل میں تھا لا بأس علیکا، لا بأس علیکا، یعنی تجھ پر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیسے معلوم چلا کہ یہاں پہ اسم محذوف ہے، باسا محذوف ہے؟ دراصل آپ نے شروع میں پڑھا کہ لائے نفی جنس جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے، یعنی اسم میں داخل ہوتا ہے، نہ کہ حرف پر۔ لا علیکا میں اعلی حرف ہے، جب لا حرف پر داخل ہو رہا ہے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی محذوف ہے، یعنی اسم محذوف ہے، علیکا تو خبر ہے، ٹھیک ہے۔ خیر دیکھیے، اور تیسری صورت میں یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، یعنی جب لائے نفی جنس کا اسم جو ہے یہ مفرد نکرہ ہو، مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، اور نکرہ ہو تو یہ فتحہ پر مبنی ہوتا ہے۔ نمبر 3، لائے نفی جنس کی خبر مفرد ہو تو مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمعہ ہونے میں اس کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ پھر مفرد کا لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ لائے نفی جنس کے اسم کی 3 صورتیں بیان کی گئی کہ لائے نفی جنس کے اسم کی 3 صورتیں ہیں، مضاف ہو، مشابہ مضاف ہو، مفرد نکرہ ہو، اور یہاں جو ہے یعنی مفرد نکرہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں قاعدہ نمبر 3 میں بیان کر رہے ہیں لائے نفی جنس کی خبر مفرد ہو، خبر مفرد ہو، یہاں پہ مفرد ہونے سے مراد جملہ نہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو لفظ مفرد ہے یہ جملے کے مقابل میں کہا گیا ہے، یعنی مفرد ہو جملہ نہ ہو، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، مضاف یا مشابہ مضاف کے مقابل میں نہیں کہا گیا۔ لائے نفی جنس کی خبر مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو تو مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع ہونے میں اس کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی اسم جیسا ہوگا وہ ویسی ہوگی۔ اگر اسم واحد ہے تو خبر کو بھی واحد لائیں گے، اگر اسم مذکر ہے تو خبر کو بھی مذکر لائیں گے، اگر اسم تثنیہ ہے تو خبر کو بھی تثنیہ لائیں گے، اسم جمع ہے تو خبر کو بھی جمع لائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے لا رجل موجود، کوئی مرد موجود نہیں ہے، یہاں پہ دیکھیے موجود لائے نفی جنس کی خبر ہے، یہ مفرد ہے، جملہ نہیں ہے۔ موجود جملہ ہے کیا؟ جملہ نہیں ہے۔ جب جملہ نہیں ہے تو اس کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیے اسم کے مطابق ہے، رجل مذکر ہے تو موجود بھی مذکر ہے، رجل واحد ہے تو موجود بھی واحد ہے، تو اسم کے مطابق ہو گیا۔ لا امرأۃ قائمۃ، کوئی عورت کھڑی نہیں ہے۔ اس مثال میں بھی دیکھیے کہ یہاں پہ لائے نفی جنس کی جو خبر ہے قائمۃ، یہ جملہ نہیں ہے، مفرد ہے۔ قائمۃ جملہ ہے کیا؟ جملہ نہیں ہے بلکہ مفرد ہے۔ جب مفرد ہے تو اس کے اسم کے مطابق ہونا، لائے نفی جنس کے اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیے اسم کے مطابق ہے، امراتا و مؤنث ہے تو قائمتن بھی مؤنث ہے، امراتا واحد ہے تو قائمتن بھی واحد ہے۔ نمبر 4، لائے نفی جنس کی خبر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے بیان کیے کہ اگر لائے نفی جنس کی خبر مفرد ہو تو اس کا یعنی لائے نفی جنس کی خبر کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔
اب بیان کر رہے ہیں کہ لا نفی جنس کی خبر اگر مفرد نہ ہو بلکہ جملہ ہو تو اس میں یعنی اس جملے میں جو جملہ خبر بن رہا ہے اس جملے میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. جیسے لا انسان یمشی علی بطنہ، کوئی انسان اپنے پیر پر نہیں چلتا. اس مثال میں دیکھیے یمشی علی بطنہ، یہ مکمل جملہ فعلیہ ہو کر لا نفی جنس کی خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ہے یمشی کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ لا نفی جنس کے اسم انسان کے مطابق ہے. انسان واحد ہے تو یمشی کے اندر ہوا ضمیر نکلا وہ بھی واحد ہے. انسان مذکر ہے تو یمشی کے اندر جو ہوا ضمیر نکالیں گے وہ بھی مذکر ہی ہے، ہوا مذکر کی ضمیر ہے. دوسری مثال ہے لا ولی ہوا افضل من نبی، کوئی ولی نبی سے افضل نہیں ہے. اس مثال میں دیکھیے ہوا افضل من نبی، یہ مکمل جملہ خبریہ ہو کر جملہ بن کر کے خبر بن رہا ہے لا نفی جنس کی. ٹھیک ہے، اس کے اندر یعنی دیکھیے ہوا افضل من نبی میں لا نفی جنس کے اسم کے مطابق ایک ضمیر ہے. لا ولیہ میں ولی مفرد ہے تو ہوا افضل من نبی میں ہوا مفرد کی ضمیر ہے، مذکر کی ضمیر ہے، یعنی اسی کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دو مثال کیوں لائے؟ دو مثال لا کر کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ لا نفی جنس کی خبر جو جملہ واقع ہوتی ہے چاہے جملہ اسمیہ ہو یا خبریہ، دونوں جو ہیں لا نفی جنس کی خبر بن سکتے ہیں. جملہ اسمیہ بھی لا نفی جنس کی خبر بن سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی لا نفی جنس کی خبر بن سکتا ہے. پہلی مثال ہے جملہ فعلیہ کی یمشی علی بطنہ، دوسری مثال ہے ہوا افضل من نبی جملہ اسمیہ کی. نمبر 5، لا نفی جنس کی خبر جار مجرور بھی ہوتی ہے. جار اپنے مجرور سے مل کر لا نفی جنس کی خبر ہوتی ہے. بات وہی ہے کہ مطلقاً خبر نہیں ہوتی، ڈائریکٹ خبر نہیں ہوتی، اسے متعلق سے ملاتے ہیں، ملانے کے بعد خبر بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لا نفی جنس کی خبر جار مجرور بھی ہوتی ہے، جیسے لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں. تو یہاں پہ ریبہ جو ہے اس میں ہے اور فی ہی جار مجرور سے مل کر خبر. اللہ و رسولہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.